شب کے آنے والوں میں ایک پنہ مل چودھری بھی تھے۔ امراؤ جان ادا کا یہ چوتھا ویڈیو ہے۔ شب کے آنے والوں میں ایک پنہ مل چودھری بھی تھے، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ان کے 4 آدمیوں میں بیٹھنے کا مزہ تھا۔ اگر ان کی خاطرداری ہو رہی تھی تو کسی کے آنے جانے سے انہیں کچھ غرض نہ تھی۔ مہینوں میں 200 روپے کا نقد سلوک اور فرمائشوں کا ذکر نہیں۔ فیض علی کی ملاقات کرنے کے زمانے میں ان کی آمد و رفت بھی کم ہو گئی تھی۔ یا تو ہر روز آیا کرتے تھے یا دوسرے تیسرے دن آنے لگے۔ پھر ایک مرتبہ 15 دن کا اغوا ہو گیا۔ اب جو آئے تو کچھ اداس معلوم ہو، باتوں کا جواب دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ پنہ مل: کیا تم نے سنا نہ ہوگا؟ میں: کیا؟ پنہ مل: ہم تو تباہ ہو گئے، گھر میں چوری ہو گئی، پستوں کا اثاثہ لٹ گیا۔ میں چونک کر: ہاں، چوری ہو گئی، کتنے کا مال ہوگا؟ پنہ مل: سب اٹھ گیا، رہا کیا، 2 لاکھ کا جواہر اٹھ گیا۔ میں دل میں ہنسی اس بات پر کہ اس کے باپ کا چھنا مل تو کروڑ پتی تھا، مشہور تھے۔ ان میں کچھ شک نہیں کہ وہ 2 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، مگر ان کے نزدیک کیا اصل ہے؟ بظاہر منہ بنا کے بہت افسوس کیا۔ پنہ مل: جی ہاں، آج کل شہر میں چوریاں بہت ہوتی ہیں۔ نواب ملکہ عالم کے یہاں چوری ہو گئی، لالا ہر پرساد کے ہاں چوری ہو گئی، اندھیر ہے، سنا ہے باہر سے چور آئے ہیں۔ مرزا علی بیگ بیچارے حیران ہیں، شہر کے چوروں سے سب طلب ہو گئی تھی، کسی سے کچھ نہ پتہ چلا، مگر لوگ کانوں پر ہاتھ رکھے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پنہ مل کے آنے کے دوسرے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی چوک میں ایک شور ہوا۔ میں بھی چلمن کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو لائق کا انبوہ ہے۔ ایک آخر گرفتار ہو جائے گا، دوسرا واہ مرزا کیا کہنا، کوئی تو ہو ایسا، تیسرا کیوں بھائی، کچھ مال کا تو پتہ چل لگا، چوتھا بہت کچھ آمد ہوا مگر ابھی بہت سا باقی ہے، پانچواں میاں فیضو بھی گرفتار ہوا، چھٹا وہ کیا آتے ہیں؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ میاں فیضو بندھے چلے آتے ہیں، سپاہیوں کا کارو ساتھ ہے، گرد خلائق کا انبوہ ہے۔ میاں فیضو منہ پر دوپٹہ ڈالے ہوئے ہیں، ان کی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ دوپہر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حسب معمول فیض علی کوئی پہر رات گئے تشریف لے گئے۔ کمرے میں ہوں اور وہ ہیں، آتے ہی کیا، آج ہم باہر جاتے ہیں، پرسوں آئیں گے، دیکھو امراؤ جان، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، بوا حسینی کو دینا نہ خانم کو دکھانا، تمہارا کام آئے گا، ہم پرسوں ضرور آئیں گے۔ اچھا یہ کہو کہ تمہارے ہاتھ جوڑ کے باہر چل سکتی ہوں میں؟ تم جانتے ہو کہ میں اپنی بس میں نہیں، خانم صاحب کو اختیار ہے، تم ان سے کہوا کر راضی ہو تو مجھے عذر نہیں۔ فیض علی: سچ ہے کہ تم لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہو، ہم تو تم پر جان دیتے ہیں اور تم ایسے خوش جواب دیتی ہو۔ اچھا بوا حسینی کو بلواؤ۔ میں نے بوا حسینی کو آواز دی، وہ آئی۔ فیض علی میری طرف اشارہ کر کے: بھلا کچھ دنوں کے لیے باہر بھی جا سکتی ہیں؟ بوا حسینی: کہاں؟ فیض علی: فرخ آباد۔ میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، میری وہاں ریاست ہے، بالفعل میں 2 مہینے کے لیے وہاں جانا چاہتا ہوں، اگر خانم صاحبہ منظور کریں تو 2 مہینے کی تنخواہ پیشگی بلکہ ان کے علاوہ کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ بوا حسینی: مجھے نہیں یقین کہ خانم منظور کریں گی۔ فیض علی: اچھا تو تم پوچھو تو۔ بوا حسینی خانم سے کے پاس گئی، وہ میرے نزدیک بوا حسینی خانم کے پاس بھیجنا بیکار تھا، اس لیے کہ مجھے یقین نہ تھا کہ وہ ہرگز منظور کریں گی۔ فیض علی نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا تھا کہ اگر میں اپنا اختیار بھی ہوتی تو میں ان کے ساتھ جانے پر کوئی عذر بھی نہ ہوتا۔ میں یہ خیال کرتی تھی کہ جب اس شخص نے گھر بیٹھے اتنا سلوک کیا تو وطن جا کر تو ہم نہال کر دے گا۔ میں اسی خیال میں تھی کہ اتنے میں بوا حسینی نے آ کر صاف جواب دیا، اس کا باہر جانا کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ فیض علی: دوگنی تنخواہ پر بھی صحیح؟ بوا حسینی: فیض علی: چلو گی؟ میں: ہاں، کوئی جانے دے یا نہ دے،
جانے دے، میں ضرور چلوں گی۔ فیض علی: کیوں کر؟ میں چپ ہو گئی۔ فیض علی: اچھا تو پرسوں رات کو ہم آئیں گے، پہر رات رہیں گے، تمہارے یہاں سے نکل چلیں گے۔ دیکھو دغا نہ دینا ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ میں اپنی خوشی سے چلنے کو کہتی ہوں، تم سے وعدہ کر چکی ہوں، میرے وعدے کو بھی دیکھنا۔ فیض علی: بہت اچھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اس رات کو فیض علی کو کوئی 1.5 پہر رات رہے، میرے پاس سے اٹھ کے چلے گئے۔ ان کے سامنے کے بعد میں نے دل میں غور کرنے لگی کہ وعدہ تو کر لیا، مگر دیکھیں کیا ہوتا ہے، جاویں یا نہ جاویں۔ جب فیض علی محبت اور اپنے وعدے کا خیال آتا ہے تو دل کہتا ہے کہ جانا چاہیے، مگر جیسے کوئی منع کرتا ہے کہ نہ جاؤ۔ خدا نہ جانے کیا ہوا۔ اس ادھیڑ پن میں صبح ہو گئی، کوئی بات طے نہ ہوئی۔ دن بھر یہی باتیں دل سے رہیں۔ رات کو اتفاق سے کوئی اب میرے پاس نہیں آیا۔ کمرے میں اکیلی اسی فکر میں رہی کہ آخر نیند آ گئی۔ صبح کو ذرا دیر چڑھے سویا کی گوہر مرزا نے کچی نیند میں آ کر جھنجھوڑ کے اٹھا دیا۔ مجھے بہت ہی برا معلوم ہوا۔ دن بھر نشے کا سا خمار رہا، نہیں معلوم کس بات پر بوا حسینی نے الجھ ہو گئی۔ ہاں خوب یاد آیا۔ بات یہ تھی کہ کہیں باہر سے مجرا آیا تھا۔ بوا حسینی نے مجھ سے کہا جاؤ گی؟ اس وقت میرے سر پر درد ہوتا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ بوا حسینی نے کہا واہ، جب نہ تب انکار کر دیتی ہو، آخر میں بھی پیشہ میں ہو کر کروں گی کیا؟ میں نے کہا میں تو جاؤں گی۔ بوا حسینی نے کہا نہیں جانا ہوگا، خاص تمہاری فرمائش ہے۔ خانم صاحبہ نے وعدہ کر لیا ہے، روپے بھی لے لیا ہے۔ میں نے کہا بوا میں نہیں جانے کی، روپے بھی پھروا دو۔ بوا حسینی بھلا تم جانتی ہو خانم صاحبہ روپے لے کر کبھی نہیں پھراتی، میں چاہے کسی کی طبیعت اچھی ہو چاہے نہ ہو، اگر خانم صاحبہ روپے نہ پھرائیں گی تو میں اپنے پاس سے پھرا دوں گی۔ بوا حسینی آہا، اب تو تم بڑے پیسے والی ہو گئی ہو، پھرا دو۔ میں کتنا روپے ہے؟ بوا حسینی 100 روپے۔ میں 100 روپے لوگی یا کسی کی جان؟ بوا حسینی کو بھی اس دن بڑا جانے کا کہا مگر ضد پر چڑھ گئی تھی۔ بوا حسینی بڑی خری ہو تو دے دو، میں شام کو دے دوں گی۔ بوا حسینی وہاں باہر کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شام تک کے لیے کیوں مانگیں گے؟ بوا حسینی اپنے دل میں یہ سمجھی تھی کہ اس کے پاس روپے کہاں سے آئے گا، اگر اس وقت اس کے ہیلے سے تنگ کی جائے گی تو وہ خواہ مخواہ مجرے پر راضی ہو جائے گی۔ میرے صندوقچے میں اس وقت کچھ نہ ہوگے تو 1000 روپے، ہزار اشرفیاں تھے، زیور کا ذکر ہی نہیں، مگر اس وقت بوا حسینی کے سامنے صندوقچہ کھولنا مناسب نہ تھا۔ میں نے جاؤ گھنٹہ بھر میں لے جانا۔ بوا حسینی گھنٹہ بھر میں کیا موکل دے جائیں گے؟ میں ہاں دے جائیں گے، جاؤ بھائی، مجھے اس وقت دق نہ کرو، میری طبیعت اچھی نہیں ہے۔ بوا حسینی آخر کچھ تو کہہ تو لڑکی، کیا ہوا؟ مجھے بخار کی حرارت ہے اور سر میں شدت سے درد ہو رہا ہے۔ بوا حسینی ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہاں سچ تو ہے، پنڈا پھینکا ہے، مگر مجرے کو تو کہیں برسوں جانا ہوگا، جب تک خدا نہ کرے کیا طبیعت یہی حال رہے گا، روپے کیوں پھرے جائیں گے؟ میں اس بات کو کچھ جواب نہ دے پائی تھی کہ بوا حسینی جلدی سے اٹھ کے بوا حسینی اس ہمی میں سے مجھے بہت سے غصہ معلوم ہوا۔ اسی وقت دل میں بدی آ گئی۔ دل نے کہا واہ جی واہ، جب ان لوگوں کو ہماری دکھ بیماری کا خیال ہی نہیں، اپنے مطلب سے مطلب ہے تو ان کے ساتھ رہنا ہی بیکار ہے۔ رسوا کبھی پہلے بھی یہ خیال آپ کے دل میں آیا تھا؟ امراؤ کبھی نہیں، مگر آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ رسوا اس لیے کہ فیض علی نے جو وہ سہارا دیا تھا اس سے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ امراؤ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے۔ امراؤ کھلی ہوئی بات ہے تو ہے، مگر اس میں ایک باریکی تھی۔ امراؤ وہ باریکی کیا ہے؟ خدا کے لیے جلدی کہیے۔ رسوا فیض علی کے ساتھ نکل جانا وعدہ کرنے سے پہلے آپ کے دل میں ٹھن گیا تھا، اب دل بہانے ڈھونڈ رہا تھا، کیوں کر نکل جاؤں؟ امراؤ نہیں، یہ بات نہیں تھی، میں دو دلی ہو رہی تھی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ گوہر مرزا کے بے وقت چھیڑنے اور بوا حسینی کی زبردستی میں نے جانے کا مقصد کر دیا تھا، بلکہ اس وقت تک کچھ یوں ہی سا ارادہ تھا کہ جب تک رات کو فیض علی آئے ان کی صورت اور مستعدی دیکھ کر پکا ارادہ ہو گیا۔ رسوا جی نہیں، پہلے ہی سے قصد مصمم ہو چکا تھا،
اسی لیے گوہر مرزا چھیڑنا اور بوا حسینی کی ضد آپ کو بری معلوم ہوئی، ورنہ یہ معمولی سی بات تھی، ایسا تو اکثر ہوتا ہوا کرتا تھا۔ عمرہ: میں نے مانا کیا ایسا ہوا کرتا تھا؟ اچھا، پھر وہ منع کرنے والا کون تھا؟ میں سچ کہتی ہوں کہ چلتے چلتے مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی کان میں کہہ رہا ہے، عمرہ نہ جا، کہاں مان۔ جس وقت 2-3 زینیں اتر چکی ہوں، اسی وقت تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہے کہ نہ جا، مگر میں نے نہ مانا۔ رسوا: روکنے والا بڑا زبردست تھا، اس کا حکم نہ ماننے پر تو آپ نے سزا بھگتی۔ عمرہ: اچھا، میں سمجھی یہ وہ چیز ہے جو نیک کاموں کی ہدایت کرتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ رسوا: جی نہیں، یہ نہیں تھی۔ خانم کے مکان پر رہنا کوئی ایسا اچھا کام تھا جو مجھے آپ کی باتوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ بدکاری کی ہمیشہ بری سمجھتی ہیں، اگرچہ آپ کی حالات نے آپ کو اس کے مجبور کر دیا۔ پھر خانم نے مکان پر رہنے سے ایک شخص کا ساتھ دے کے کیا بندھا ہوا تھا؟ بدر جہاں بہتر تھا۔ بات یہ تھی کہ فیض علی کے حسن سلوک نے آپ کو اس کے ساتھ نکل جانے کی ترغیب دی تھی۔ قیافہ شناسی کے شوق اور اس کے کچھ قدر ملکہ ہو جانے سے آپ اچھی خاصی مردم شناسی ہو گئے تھے۔ عشق باغ میں میلے میں لوگوں کے چہرے دیکھنے کا حال میں نے بڑے شوق سے سنا تھا۔ فیض علی کے کرتوت آپ پر ظاہر نہ تھے، مگر اس کا شکل شمائل، رفتار و گفتار سے آپ کے دل کو آگاہی ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ جانے میں کچھ خطرہ ضرور ہے، مگر اس کے فریب کی باتوں میں اور روپے کے لالچ نے آپ کو آنکھوں پر پردے ڈال دیا تھا۔ افسوس، اگر آپ نے اس مرد شناسا کے اصول سے واقف ہو جاتی تو کسی مردم نہ آتی۔ عمرہ: میں پڑھوں گی، کس کتاب کا نام لیجیے؟ خانم: مکان چوک میں بہت ہی محفوظ جگہ ہے، پچھم کی طرف سے بازار ہے، اتر کے دکن اونچی رنڈیوں کے کمرے ہیں، ایک طرف بیبا جان کا مکان ہے، دوسری طرف حسین باندھی رہتی تھی، چھواری میر حسین علی صاحب کا دیوان خانہ ہے، گرج کی کسی جانب سے چور کا لگاؤ نہیں ہے۔ اس پر بھی 3 پاسی نوکر تھے جو رات بھر کوٹھری پر پھرتے تھے۔ جب سے فیض علی کی آمد و رفت شروع ہوئی تھی، مکہ پاسی خاص میرے کمرے کے دروازے پر رہتا تھا، کیونکہ فیض علی رات گئے آیا کرتے تھے، پہر رات سے چلے جاتے تھے۔ دروازہ بند کرنے اور قفل لگانے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ شب کو حسب وعدہ فیض علی آئے، تھوڑی دیر تک چپکے چلنے کے مشورے ہوئے، اتنے میں مکہ نے انگڑائی لی، معلوم ہوا کہ جاگ رہا ہے۔ فیض جانے نے اسے کمرے میں بلایا، 1 روپے انعام لو تم، یہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، دروازہ بھیڑ دینا، ہم جاگ رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں۔ مکہ سلام کر کے کمرے کے باہر نکلا۔ فیض علی نے کہا، لو اب چلو۔ میں اٹھی، جوڑی کپڑے دن ہی سے کھیڑ باندھے رکھے تھے، زیور صندوقچے میں پہلے ہی سے گھسا دیا تھا، بغل میں دبا دیا تھا۔ اکبر علی دروازے کی طرف راستہ نکلا، نحاس میں بیل گاڑی پہلے ہی سے کھڑی کی گئی تھی، ہم دونوں سوار ہو گئے اور چل پڑے۔ ہنڈولا کے نام کے ساتھ تھوڑی دور جانے کے بعد فیض علی سائنس گھوڑا لیے ہوئے ملا، وہ بہلے کے ساتھ ہو لیا۔ صبح ہوتے ہوتے موہن لال گنج پہنچے، یہاں سر میں دوپہر تک قیام ہوا۔ بھٹیاری کھانا پکا ہوا تھا، دال ارہر کی بے نمک پھیکی متاع جس میں بو نہ تھی، گھی نہ تھی۔ تیسرے دن رائے بریلی میں داخل ہوئے، یہاں سفر کے مناسب کپڑے خریدے، میرے 2 جوڑے بنوائے، لکھنؤ سے کپڑے پہن کے آئے تھے، اتار کے گھڑی میں باندھ دی۔ رائے بریلی میں بیل گاڑی کو جو لکھنؤ سے آئی تھی رخصت کیا، دوسرے گاڑی کی کرائے پر کی، لال گنج کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ قصہ رائے بریلی سے کوئی 9-10 کورس کے فاصلے پر ہے۔ شاموں کی شام پہنچ گئے، رات بھر سرائے میں رہے۔ فیض علی ضرور سودے سلف کا بازار گئے، جس پر تھوڑی میں ہم نے اس کے پاس والی
कोठरी में एक देहाती रंडी उतरी हुई थी। नसीबन नाम था। गहने पाते से दुरुस्त थी, कपड़े भी अच्छे अच्छे थे। थी तो देहाती मगर ज़बान बहुत साफ़ थी, लबो लहजा कस्बा तेवर का ऐसा था। मेरे उसके देर तक बातें होती गई। नसीबन, आप कहाँ से आई हैं? मैं फैज़ाबाद से। नसीबन, फैज़ाबाद में तो मेरी बहन प्यारन रहती है, आप ज़रूर जानती होंगी। मैं आखिर पहचान गई ना कि मैं भी रंडी हूँ। मैं क्या जानूँ? नसीबन, फैज़ाबाद में कौन ऐसी पुतरिया है जो हमको नहीं जानती? मैं बहुत दिनों से उसके घर बैठ गई हूँ। ये लखनऊ में रहते हैं, इसीलिए मैं अक्सर वहीं रहती हूँ। नसीबन, आखिर पैदाइश तो तुम्हारा फैज़ाबाद की है। मैं, ये तो बिल्कुल सच है। अब क्या जवाब दूँ? हाँ, पैदा तो वहीं हूँ मगर बचपन से बाहर रही हूँ। नसीबन, तो फैज़ाबाद में किसी को नहीं जानती? मैं, किसी को नहीं। नसीबन, यहाँ क्यों कर आई हो? मैं उनके साथ हूँ। नसीबन, जाऊँगी कहाँ? मैं उन्नाव। नसीबन, लखनऊ में होती हुई आई हूँ मैं। हाँ। नसीबन, फिर सीधा रास्ता छोड़कर उधर ठहरे कहाँ आई हो? नरपतगंज में होके उन्नाव चली गई होती। मैं बरेलवी में आपको कुछ काम था। नसीबन, मैंने इसलिए कहा कि इधर का रास्ता बहुत ख़राब है, डाकुओं के मारे मुसाफिरों की आमद और रफ्त बंद है। पल्लियाँ बेड़ी में सड़कों की लूट लिया जाता है। उन्नाव का रास्ता उधर ही से होके है। तुम 3 आदमी हो, जिसमें 2 मर्द एक औरत ज़ात, तुम्हारी साथ गले में गहना भी है। भला तुम्हारी क्या हकीकत है? वहाँ तुम बारातें लुट जाती हैं। मैं, तन ब तकदीर। नसीबन, बड़े दिल की कड़ी हो। मैं फिर क्या करूं? उसके बाद इधर उधर की बातें हुई जिनका दोहराना कोई ज़रूरी नहीं था। लहजे में याद है। हाँ, मैंने पूछा है, तुम कहाँ जाओगी? नसीबन, हम गदाई को निकले हैं। मैं, नहीं समझी। नसीबन, ए लो, गदाई नहीं जानती? कैसी पुतरिया हो? मैं, बहन मैं क्या जानूँ, गदाई तो भीख मांगने को कहते हैं। नसीबन, हमारे दुश्मन भीख मांगे? सच पूछो तो मैं कहूँ, पुतरिया की ज़ात तो भीख मांगती है। मैं डेरादार हो या ना हो। मैं, हाँ सच तो है, मगर मुझे बहुत मामूल सा गदाई किसे कहते हैं? हाँ सच तो है, मगर मुझे नहीं मालूम था गदाई किसे कहते हैं। नसीबन, साल में एक मर्तबा हम लोग घर से निकलकर गांव फिरते हैं। अमीर रईसों के मकान पर जाकर उतरते हैं। जो कुछ उसके मकदूर में होता है हमें देता है। कहीं मुजरा होता है, कहीं नहीं होता है। अच्छा। मैं, अच्छा, इस गदाई को कहते हैं? गदाई इसको कहते हैं? नसीबन, हाँ, अब समझी। मैं, यहाँ किसी रईस के पास आई हूँ। नसीबन, यहाँ से थोड़ी देर एक शंभू ध्यान सिंह राजा की गढ़ी है, उन्हीं के पास गई थी। राजा साहब को बादशाही हुक्म पहचानता है, डाकुओं के बंदोबस्त को गई हुई हैं। कई दिन ठहरे रही, आखिर दम घबराया चली आई। यहाँ से 2 कोस पर एक गांव है, सुमरिया। वो गांव बिल्कुल पुतरियों का है, वहाँ मेरी खाला रहती है। कल उनके पास जाऊँगी। मैं, फिर कहाँ जाओगी? नसीबन, मैं ठहरी रहूँगी। जब राजा साहब आएंगे तो फिर गढ़ी को जाऊँगी और बहुत से देर भी उनके इंतज़ार में ठहरी रही। मैं, क्या राजा साहब को नाज मुजरा का शौक़ है? नसीबन, बहुत शौक़ था। मैं, क्यों, अब क्या हुआ? नसीबन, जब से एक पुतरिया लखनऊ से लाई है, हम लोगों को कोई कदर नहीं रही। मैं, उस पुतरिया का क्या नाम है? नसीबन, नाम तो मुझे याद नहीं। सूरत देखिए, गोरी गोरी सी है, ज़रा चेहरे मोहरे की अच्छी है। मैं, गाती तो खूब हूँ। नसीबन, खाक गाना नाचना नहीं आता, वो नाचती ज़रा अच्छी है। राजा साहब उसी पर लट्टू हैं। मैं, कितने दिनों से वो पुतरिया आई हुई है? नसीबन, कोई 6 महीने हुई होगी। रात को मैंने फैज़ अली से रास्ते में ख़राबी का हाल बयान किया। उन्होंने कहा, खातिर जमा रखो, हमने बंदोबस्त कर लिया है। दूसरे दिन अंधेरे मोहनलाल गंज के सराय से रवाना हुए। नसीबन की गाड़ी